اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے اور یہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، یعنی جب مکہ کو چھوڑا مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر کئی قسم کے معاملات کا تذکرہ آئے گا۔ یہ صورت بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ آگے چل کر پردے کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ سورہ نور صرف پردے کی طرف اشارہ کرتی تھی، یہ صورت آپ کو بتائے گی کہ پردہ چیز کیا ہے، اس لیے عورتوں کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا اور پچھلی صورت کا سورہ سجدہ کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ تو سورہ سجدہ کے اندر حقانیت قرآن کا بیان تھا۔ قرآن سچی کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، تو وہ قرآن کی صداقت کا بیان تھا۔ اب یہ صاحب قرآن کی صداقت کا بیان ہے، یعنی قرآن والے کی صداقت کہ محمد الرسول اللہ سچے پیغمبر ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری صورت گھومے گی تو محمد الرسول اللہ کے ارد گرد۔ کبھی گھر والوں کے تذکرے آئیں گے کہ رسول کے گھر والے کون ہیں، یعنی اہل بیت کون ہیں، اور پھر اسی طریقے سے چلیں گے، گھر والوں کے فضائل بھی آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے ان سے گندگی کو دور کر دیا۔ پھر آگے چل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کئی قسم کے معاملات کے اوپر سورت بحث کرے گی۔ پھر سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کے نکاح کے اوپر بحث کرے گی۔ کئی قسم کے معاملات ہیں۔ غرض مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دے گی کہ آپ نے زندگی کے اندر کون سے احکامات کو لانا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا خوف کھائیے، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، مت پیروی کیجئے، مت اطاعت کیجئے، مت بات مانیے الکافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی۔ منافق جو کہتے ہیں کہنے دیں، کافر جو کہتے ہیں کہنے دیں، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی۔ اب حضرت زینب یہ کیا تھی؟ منہ بولی بہو تھی۔ حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور منہ بولے بیٹے کی کیا تھی؟ بیوی تھی حضرت زینب۔ حکم آ گیا کہ پیغمبر آپ نے اس عورت سے نکاح کرنا ہے۔ طلاق دی حضرت زید نے، فرمایا آپ نے نکاح کرنا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اسلام نے منہ بولے بیٹے کا کنسیپٹ ختم کرنا تھا، یعنی اس کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اور صرف منہ بولی باتیں ہیں۔ صرف اور صرف تعلق کتنے ہیں؟ منہ کے ساتھ تعلق ہے، شریعت کے ساتھ نہ رشتہ بنتا ہے شریعت کے اندر منہ کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو امت سے ختم کرنے کے لیے پیغمبر کا نکاح کرایا گیا، کس کے ساتھ؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ۔ آپ معاشرے کے اندر اس طرح کا کوئی قدم رکھیں نا، پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ محمد، وہ ہمیں دین کی باتیں بتا رہا ہے، دین اسلام ہمارے اوپر پیش کر رہا ہے، خود اٹھ کر بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ منافق ہے نا، منافقین کے منہوں کو کون بند کر سکتا ہے؟
آپ جتنے بھی پارسا بنے، جتنے بھی نیک بنے، جتنا بھی دین کا کام کریں، یاد رکھیں منافقین کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوں گی۔ پھر پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر پیغمبر کے اوپر منافقین کی زبانیں بند نہیں ہوئی تو اور کسی انسان کے اوپر کون سی بند ہوں گی؟ آپ کا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ پیغمبر پہلے دن جب پیدا ہوتے ہیں اور قبر تک جانے والے دن تک پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ایک کامل تصویر ہوتی ہے، مکمل تصویر، کہ یہ نمونہ ہے آپ کے لیے، یہ مکمل تصویر ہے آپ کے لیے کہ آپ انہیں دیکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ نقص اللہ نے پیغمبر کے اندر کوئی نہیں چھوڑا ہوتا، پیغمبر کو مکمل کر کے اللہ بھیجتے ہیں، لیکن منافقین کی زبانیں سب سے زیادہ کس پر چلتی ہیں؟ پیغمبر پر چلتی ہیں۔ تو فرمایا اے محمد الرسول اللہ، آپ کی تربیت کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پیغمبر کی تربیت کون کر رہا ہے؟ اللہ اور قرآن کر رہا ہے۔ فرمایا پہلی چیز آپ کی تربیت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈرنا ہے، آپ نے اگر خوف کھانا ہے تو ایک اللہ کی ذات کا خوف کھانا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ادھر ادھر کافر منافقوں کو نہیں دیکھنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیماً حکیمہ، وہ اللہ کی جو ذات ہے نا وہ جاننے والی ہے سینوں کے رازوں کو، حکیمہ، بہت ہی حکمت والی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ وہ پکڑتا نہیں ہے۔ اب بیک وقت کسی نے گناہ کیا، پکڑ لیا، نہ، نہیں پکڑتا۔ حکمت ہے اس کی۔ حکمت کیا ہے؟ کہ قیامت والا دن اس نے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعْ، آپ پیچھے لگ جائیں، آپ پیروی کریں، ما یوحیٰ، جو کچھ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ آپ ما انزلہ کی پیروی کریں، جو کچھ آپ کی طرف اتارا جاتا ہے اللہ کی طرف سے آپ اس کی پیروی کریں۔ دیکھیے پیغمبر کو بھی اختیار نہیں ہے، پیغمبر کو بھی حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ آپ کو جو ہم بتائیں گے آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور آج کا تو زمانہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ آج ہر ایک وہ مفتی ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے عمل کر رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، دل کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دل کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن حدیث تو بات کی چیز ہے نا، دل جو کہہ رہا ہے دل کی پیروی کرنی، اور اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرنا، اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرنا، یہ واللہ یہ دین اسلام نہیں۔ پہلے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی ذات کو، پیغمبر سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسانی ذات نہیں، پیغمبر کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے، سختی سے منع کیا۔ یا ایھا النبی لم تحرم، نبی آپ کیسے کسی ایک حلال کردہ چیز کو حرام کر رہے ہیں؟ شہد کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کیسے شہد کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ کوئی اجازت نہیں آپ کو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قسم کھائی تھی، اس قسم کا کیا کر دیا؟ کفارہ دے دیا، شہد پینا پھر شروع کر دیا۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ پیروی کیجئے جو کچھ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہی حکم امت کو بھی ہے، امت نے اپنی مرضی سے کسی راستے کے اوپر نہیں چلنا۔ راستہ آپ کے پاس ایک قرآن، ایک سنت، یہ دو راستے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تک قرآن کو تھامے رکھو گے نا ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، جب تک قرآن کے پیچھے چلو گے۔ ہاں جس دن قرآن کو چھوڑ دیا امت نے، امت کی تباہی کے دن شروع ہوگی۔ آج دن بدن نیچے، وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ جس گھر کے اندر، پھر عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، جس گھر کے اندر قرآن ہے، جس معاشرے میں قرآن ہے، جس علاقے میں قرآن ہے، قرآن کے مطابق زندگی لوگ گزار رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر اس سے زیادہ کوئی خوشحال گھرانہ، علاقہ، ملک نہیں ہوگا۔ اور جس گھر کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس ملک کے اندر قرآن نہیں ہے، آپ دیکھیے وہ ذلیل و خوار ہے،
اور کیوں نہ خوار ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ان سے بڑھ کر تو کسی کی بات آگے نہیں. تو فرمایا آپ نے پیروی کرنی ہے ما یوحا کی. ان اللہ، کیوں، بے شک اللہ کی جو ذات ہے، کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. اوپر سے ظاہر سے جو کچھ بنتے ہو بنو نا. ظاہر سے آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں متقی، میں پرہیزگار، میں فلاں سب کچھ کر سکتے ہیں ظاہر سے، لیکن دل کی حالت کیا ہوگی؟ دل کی حالت کو تو اللہ جانتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کی تمہاری کیا نیت ہے اور دل کے اندر تمہاری کیا نیت ہے. اللہ بخوبی ان چیزوں سے واقف ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وتوکل علی اللہ، آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. پہلا کام کافر منافق کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کا خوف رکھنا ہے دل کے اندر. دوسرا اور بڑا کام ما یوحا کی پیروی کرنی ہے، جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنی ہے. یہ دو کام کرنے کے بعد وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں. دو کام کر لیے، دو کام کرنے کے بعد بھروسہ رکھ دیا تو فرمایا وکفیٰ باللہ وکیلا، پھر کیا ہے؟ اللہ آپ کا وکیل ہے. پھر اللہ آپ کی وکالت کرے گا، اور جس کا وکیل اللہ بن جائے اسے کیا پریشانی ہے. اور جب اللہ کسی کو مل جائے اسے دنیا میں کسی کی ضرورت ہے نہ. اللہ ملے گا کیسے؟ خود اللہ نے بتا دیا. 3 کام کرو، کافر منافق کی اطاعت نہیں کرنی. دوسرا کام ما یوحا کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، میں اللہ تمہارا ہو جاؤں گا. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہوگا بطور کارساز. تمہارے سارے کاموں کو کیا کرے گا؟ اللہ کرے گا. یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ان چیزوں کے اوپر. پڑھیں گے آگے چل کر اسی صورت کے اندر غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کو جب احد کے اندر شکست ہوئی نا، مشرکین جب جیتے احد کے اندر تو ہمت بڑھ گئی. کہاں ہم جیت کے مسلمانوں سے جیت گئے ہیں، اب مسلمانوں کا قلع کما کریں گے، اب مسلمانوں کو ختم کریں گے، کسی مسلمان کو چھوڑیں گے نہیں. اب ایک انہیں ہمت مل گئی تو سارے کا سارا عرب اکٹھا ہو گیا. احزاب، صورت احزاب کو احزاب کہتے کس وجہ سے ہیں؟ احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کہا جاتے ہیں گروہ کو، اور احزاب کہا جاتے ہیں کئی گروہ جب مل جائیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ احزاب. تو غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس موقع کے اوپر تمام عرب مل گئے، تمام مشرکین مل گئے. جائیں گے مدینہ کے اندر، جا کر مسلمانوں کو بالکل ملیاں میٹ کریں گے، ختم کر کے واپس آئیں گے. لیکن کیا کام 2 کیے نا، اور تیسرا کام بھروسہ کیا اللہ پر، تو کفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کا ارساز ہو گیا. کیسے مسلمانوں کو فتح ہوئی، کیسے سرخرو ہوئے مسلمان. یہ چل کر آگے ساری باتیں پڑھیں گے. فرمایا وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے. پھر کس کے اعتبار سے؟ کارسازی کے اعتبار سے.